یہ کہانی منصور احمد کی ہے۔ منصور کے ذہن میں آج پھر وہ سخت جزیری رنگت والی لڑکی گھوم رہی تھی اور پھر وہ پریشان صورت آدھی نیند بھری آنکھوں کے ساتھ اٹھ کر اپنے خواب کو سوچنے بیٹھ گیا۔ عجیب ہی معاملہ درپیش تھا۔ کتنے ہی دنوں سے وہ اس ایک خیال کو اپنے ذہن سے نکالنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ یہاں وہاں سر پر کچھ رکھتا، اپنی توجہ بدلنے کی بھرپور کوشش کرتا، مگر وہ خیال دماغ کے ساتھ ساتھ دل کی ریاست پر بھی اپنی طور پر اپنی راجدھانی جمائے ہوئے تھا۔ جب وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا، جب وقت تھا تو چراغوں میں تیل تھا، تو اب کیا سوچنے تجھے عشق لڑنے پر دنیا ہنسے گی تیرے پر۔ محلے میں کسی کو بھینک بھی پڑ گئی تو کتنا غصہ کریں گے۔ اندھے کو دنیا دیکھنے کے لیے دو آنکھیں درکار ہوتی ہیں اور بناوٹ کو پتنگ بنانے کے لیے صرف ایک ڈور۔ کوئی کنارہ ملا نہیں کہ مخلوق کے ہاتھ ٹھنڈے لگنے کو شوق آیا۔ منصور کی اپنے ذہن سے ہی لڑائی پچھلے ایک ہفتے سے جاری تھی۔ دن بھر خود سے لڑتا، اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتا، اپنے بے موڑ سوچوں کی دہار میں بہتا رہتا، مگر شام ڈھلتے ہی پیدا ہونے والے سارے پہرے توڑ کر اس کے قدم سنپ در پڑ جاتے۔ کوئی حسین چہرے کی طرف ایک جھلک دیکھنے کو یہاں وہاں تلاشتا، ایسا ہر کشتی پر وہ کمزور شخص ثابت ہوتا تھا۔ جوانی کے دور قیامت میں بھی اس کی طبیعت میں رومانویت مفقود تھی، بلکہ اس نے تو اپنے شباب میں بھی ایسی کوئی کہانی نہیں چھوڑی تھی جو منصور کا نام زبان پر آسانی سے عام دانے کی طرح آتا۔ اس قدر سادہ اور کم کلام تھا کہ اپنا حق و حصہ طلب کرنے سے پہلے بھی 100 بار سوچا کرتا۔ پیدا ہوا تو باپ نے بڑے چاو سے اس کا نام منصور احمد رکھا، مگر پیدائش ہوئی منصوری میں، پھر رفتہ رفتہ سب کے لیے منصور بن گیا اور کچھ سالوں بعد منصور بھی مختصر ہو کر منصور رہ گیا۔ گھر کی پہلی اور اکلوتی نگینہ اولاد ہونے کے ناطے منصور کے حصے میں والدین کی طرف سے اپنی پہلی اولاد کی خوشی آئی تھی۔ منصور کے بعد 2 سال کے وقفے سے 3 بہنیں ہوئیں۔ ماں باپ نے اپنی تینوں بیٹیوں کی بھلائی اور ذمہ داری منصور کے کمزور کندھوں پر ڈال کر رہ گئے۔ اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر اور 4 پیسے جوڑ کر محلے میں چھوٹی سی دکان کھول دی۔ دن بھر دکان داری کرتا اور رات میں تھک کر گھر لوٹتا۔ تھکن اتنی زیادہ ہوتی کہ بہنوں کی بات سن پاتا اور چارپائی پر کٹے ہی بے ہوش ہو جاتا۔ اپنے دن کا سورج نکلنے سے پہلے ہی منصور پھر اپنی چھوٹی سی دکان پر بیٹھا ہوتا۔ زندگی یوں ہی گھن چکر بنی رہی اور جانے کتنے سال دبے پاؤں بیچ میں سے کھسک گئے۔ گھر میں پیچھے بیٹھی تھیں 3 جوان اور کمائی نہ ہونے والی بہنوں کا خیال تھا۔ آخرکار جب وہ پہنچے ہی منصور کی شرافت کی اپنی گلی سے گزرتے ہوئے بھی نگاہیں زمین پر رکھ کر چلتا کہ کسی متیار سے عشق لگ جائے، کسی غیر محرم پر نظر ڈالنا بھی حرام سمجھتا، کیونکہ گھر میں اپنی بھی 3 جوان بہنیں بیٹھی ہیں۔ محلے کے بڑے منصور کی شرافت کی مثال دیتے اور مائیں
اپنے جوان بیٹیوں کو منصور کی مثال دے کر شرافت کے سبق پڑھاتے۔ کبھی خود کو سنوارنے کی تمنا نہ رہی، کبھی بالوں میں تیل لگایا، اور نہ ہی کبھی کسی نے منصور کو خوشبو لگا کر گھر سے نکالتے دیا دیکھا۔ ہمیشہ مٹی رنگ کپڑے سے پہنتا تھا۔ ایک بار عید کے موقع پر محلے کے بزرگوں نے مل کر منصور کے لیے کرتا پاجامہ کا سفید جوڑا کٹوا کر لایا تو منصور نے پہننے سے انکار کر دیا اور بولا، میں میلے بدن پر دھلا ہوا کپڑا ڈالوں تو بھلا کیا حاصل؟ دکان چھوٹی سی تھی، آمدن کم تھی، اور مہنگائی نے آدھا فرنیچر اور سونے کے بھاؤ آسمان سے باتیں کرتے وقت گزرتا چلا گیا، اور بڑی دو بہنوں کے چڑھاتے چڑھاتے منصور کے اپنے سر میں چاندی کے تار جھنکنے لگ گئے۔ تینوں پہلے منصور سے اپنی شادی کے لیے اصرار کرتے، مگر منصور نے جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک تینوں ہمشیر کی شادی نہیں ہوتے تو وہ اپنے سر پر سہارا نہیں سجائے گا۔ بہنوں کے فراغ ہونے اور تیسری بہن کی بارات اٹھنے تک منصور اپنی عمر کے اس حصے میں اپنی شادی کا سوچ کر ہی ہنسی آ جاتی۔ اس کے نصیب میں 2 وقت کی روٹی ہوٹل سے کھا لیتا، مگر کسی سے پیار کا اظہار کرنا منصور کو ہر کسی کا آنا جانا تھا۔ محلے کے بڑے بزرگوں نے منصور کو پاس بٹھا کر سمجھایا اور شادی کا مشورہ دیا، مگر منصور نے کسی کی نہیں مانی اور اس حقیقت کو تسلیم کر چکا تھا کہ خواب دیکھنے کی عمر گزر چکی ہے۔ جو بھی تنہا رہنے کی عادت اب اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ اپنے گھر میں کسی نئی ہنسی کو ملانے کا تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ بڑے مجبور کن کے ساتھ ساتھ بہنوں کا اظہار بھی دم توڑ گیا، اور وہ اپنے بھائی کی خیر خیریت لینا بھی بھول گئے۔ زندگی اپنے معمول پر چلتی رہی اور منصور کا سر مکمل سفید ہو گیا۔ ڈھونڈنے سے بھی کوئی کالا بال نہ ملتا۔ اس نے زندگی کے 5 اعشارے بھی گزارے برسوں ہی پورے کر لیے تھے اور اب چھٹے کی طرف دوڑ تھی۔ اب تو اس کا اپنا شمار بھی محلے کے بڑے بزرگوں میں ہونے لگا تھا، اور چھوٹے لڑکے لڑکیاں سب اسے چاہ چاہ منصور کے نام سے مخاطب کرتے۔ پھر اب اسے بڑھاپے میں دل پر کسی کیا آفت آ پڑی۔ ابھی ہفتہ بھر پہلے ہی اس نے محلے کی ایک شادی میں زینب کی صورت دیکھی تھی۔ دن میں دکان پر بیٹھے چین نہ آتا، رات کو بستر پر کروٹ بدلتا رہتا اور دن میں دکان پر پہلوں پہ ڈوبا رہتا۔ ایک کشمکش تھی جو بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس نئی نویلی محبت کے احساس کو دل میں ہی دبا دے، مگر باہر نکلتا تو گھبراہٹ بھر جاتی کہ کوئی اس کی آنکھوں میں زینب کی تصویر نہ دیکھ لے، یا پھر اس کے چہرے پر درج اس کا بید ہی نہ جان لے۔ اپنے بھر سے یہی حال تھا۔ دن بھر زینب کو سوچتا، رات ہوتی تو منصور کی پلکوں پر بیٹھتی اور پھر منصور ستارے گنتا شروع کر دیتا۔ گنتی بھول جاتی اور خیال ٹوٹ جاتا تو خود کو ڈانٹتا، کیا یہ بچپن ہے؟ تو آدھی رات کو کھڑا ہوا اور کچھ سوچ کر اپنے سے 8 سال چھوٹی بہن ہمسائے صندوق کے دروازے پر دستک دی۔ صندوق نے ہمیشہ منصور سے اپنے
कम उम्र होने का फ़ायदा उठाया करता था और मंसूर को बहुत कह कर चिढ़ाता। खैर ही तो नहीं, मगर मंसूर यहाँ गली में खड़े होकर बुला के किसी अपने दिल पे हुई वर और रात का किस्सा सुना सकता था। संदूक को बाजू से पकड़ कर घसीटता हुआ अपने साथ ले आया और शुरू से आखिर तक राम कहानी सुनाई। और अब सनद के सर दीवारों से टकरा रहे थे। मंसूर ने मुश्किल से संदूक के मुंह पर हाथ रख कर इसकी कहानी का गला घूंटा तो आज सारी उम्र की शराफत जाने को के है, मगर मुस्कुराहट और शरारत साथ न छोड़ी। साथ ही 57 साल मंसूर ने अपनी उम्र की तस्वीर भी दिखा दी। अगले दिन मोहल्ले के सबसे उम्र रईस बुजुर्ग रहीम चचा दुकान पर आए तो मंसूर ने बातों बातों में वही मोहब्बत का उम्र से ताल्लुक पूछा तो रहीम चाचा बोले, मंसूर मियाँ, ये मोहब्बत तो बड़ी बुरी बला है, कभी भी चट जाए तो कमी छोड़ती नहीं। अपनी जवानी में मेरे सर पे भी ये भूत जरा गई थी। अल्लाह पाक मेरे अब्बा जी ने मेरी बहुत धुलाई की थी, सारे किस्में निकल दिए, मगर मोहब्बत का भूत मेरे सर से फिर भी ना उतरा। मुझे घर बदलने और करने की भी धमकी दी गई थी, मगर किसी से नहीं हुआ। सब हार गए, मेरी मोहब्बत जीत गई और मैं मोहब्बत को अपनी सहगीन बनाकर घर ले आया। मोहब्बत बड़ी जद्दी होती है मंसूर, अगर मनवाने पर आए तो फान भी घंटे सर झुका देती है। तुमने भी आज क्या याद दिला दिया मंसूर। रहीम चाचा अपनी मोहब्बत की दास्तान में सवाल फरामोश कर बैठे तो मंसूर को फिर से सवाल करना पड़ा। चाचा, पर कोई उम्र भी तो होती है, एक वक्त होता है। अभी कल ही अखबार में पढ़ा कि 70 साल बूढ़े को जवान सी लड़की से इश्क हुआ और वो इसे दुल्हन बनाकर घर ले आया। ये भला क्या उम्र हुई। मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती मंसूर, ये कभी बदलती नहीं। रहीम चाचा का जवाब दी था। मंसूर ने जवाब हासिल कर लिया और वो खुद से अहद करने लगा, मैं अब अपने दिल पर काबू रखूंगा। इसने रोज की तरह अपनी हिम्मत बांध ली और बात करने के लिए आगे बढ़ाने पर और इसके साथ सहारा लेने की कोशिश छोड़ दी। कोई 4 महीने पीछे गुजरे होंगे कि बूढ़े मंसूर को सच में सांस की तकलीफ रहने लगी। रात को सोते सोते उठता और खांसी पकड़ कर बैठ जाता। ज़्यादा चलने या काम करने से सांस फूलने लगती, मगर मंसूर ने अपने मिजाज के मुताबिक किसी को इसकी खबर तक ना दी। यहाँ तक कि मुश्किल से बिस्तर में पकड़ लिया गया। अचानक हकीम साहिब का नुस्खा भी मकाम की सलाह रहा था, मगर काम नहीं आया। संदल ने जब इसे देखा तो कहने लगा, दिन पूरे हो सकते हैं बंदे की, एक जिंदगी ना काफ़ी होती है पूरा इश्क जीने के लिए। बस इतनी सी हिम्मत थी तुझ में के 4 महीने में बिस्तर पकड़ लिया। संदल याद आया था, मगर नहीं, चुप सोना अब भी ना भूलना। मुश्किल बस्त में खुल सके। मैंने सोचा था बूढ़े का इश्क कोई नया चांद चुराएगा, कोई नया गल खिलाएगा मोहल्ले के हाथों, कोई नया, मगर तुमने मुझे बिल्कुल ही मायूस किया। बूढ़े दिल तो बहुत करता था संदल, मगर ज़ैनब की रसवाई का ख्याल आ जाता। बस पहले ही वो कर चेहरी पड़ी जवानी में अपना सहब दिया। कहते हैं मैं उदास थी,
मगर बधा मंसूर ठीक तीसरी रात के तीसरी पहर चल बसा और संदल ने अपने घर जाकर मोहब्बत कुछ दिया। अब ये एक छोटी संदूक है, ये तीसरी हुई, इसमें 4 जोड़े हैं, किसी फकीर को दे देना। कुछ पैसे रखे हैं, मेरी नमाज करवा देना। मंसूर ने दुकान का कर्ज सब मकरूजू को बख्श दिया है, इसे भी दिल से बख्श दीजिए। ये घर और दुकान ज़ैनब के नाम कर रहा हूँ, हो सके तो अपने बड़े बेटे को निकलवाने से पहले बढ़ा देना। खबर में तेरे बूढ़े यार की रूह को सुकून मिल जाएगा। तीसरी ख़त्म हो चुकी थी। संदल ने परनूम आंखों के साथ कागज़ को ये लिख कर वापस संदूक में रख दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।